آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایزی منی کی لت نے جو کہ پراپرٹی پلاٹ بیچ کے اور جو یہ سٹاک مارکیٹ کو 15,000 تک جعلی لے جا کے انڈیکس، اور تیسرا کیا تھا؟ اور وداؤٹ ٹیکس. آپ یہ دیکھیے کہ سٹاک مارکیٹ ہمیشہ وداؤٹ ٹیکس رہی، ان ٹیکسڈ. تو انہوں نے یہ جو سٹے کا کلچر پیدا کیا تو لوگوں کی محنت کی عادت چلی گئی. بالکل چلی گئی، اور بیچارے مطلب اور یہ پھر سارے کے سارے دبئی میں جا کے ڈوب بھی گئے. ابھی کئی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے کما کے وہاں لے گئے، وہاں جا کے جیل میں چلے گئے. اچھا آپ سر ذرا بتائیے اس میں کہ یہ جو بیگم صاحبہ نے کہا کہ مشرف کے دور میں، آپ نے بھی سارے ادوار دیکھے ہیں، آپ تو خیر یو آر ٹو ینگ. یہ جو ضیاء الحق کا تھا، پھر یہ بے نظیر صاحبہ کا آیا، پھر دوبارہ نواز شریف کا کشکول توڑنے کا آیا، پھر دوبارہ بے نظیر کا آیا، پھر نواز شریف کا آیا، اور یہ جو ٹرن بائی ٹرن آ رہے تھے. تو اب یہ پھر مشرف صاحب کا ایک لمبا دور آ گیا 8 سال کا. تو ہماری اکانومی کو مین دھچکا کس دور میں لگا ہے، ہمارے اعتبار کو؟ دیکھیں جب سے جو میں نے جو اسٹڈی کیا ہے، جو ریزلٹ ہمارے سامنے، پیپر ریزلٹ جو ہمارے سامنے ہے، ہمیں ڈیموکریسی ابھی تک سوٹ نہیں کر سکی. دیکھیں دنیا بھر میں ڈیموکریسی ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ سیاست ایک الگ چیز ہوتی ہے، انڈسٹری ایک الگ چیز ہوتی ہے، بزنس ایک الگ چلتا ہے. جاپان میں دیکھیں جو آئے دن وزیر اعظم، 4 سال کی گورنمنٹ کے اندر 5 وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، اب یہ 6ٹھی دفعہ پھر الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن اس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لوگ سیاستداں کرتے ہیں، بزنس جو ہے بزنس مین کرتا ہے. ہمارے ملک میں کیا ہوا کہ سیاستداں ہی بزنس کے اوپر ہولڈ کیا ہوا ہے. جو سیاستداں آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پالیسیاں بناتے ہیں، پرانی پالیسیاں تبدیل کرتے ہیں، نئی پالیسیاں بناتے ہیں، نیا بزنس کرتے ہیں. لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، 3 دن کے لیے ایک ایس آر او نکلتا ہے، ایک بہت بڑی امپورٹ اربوں ڈالر کروڑ ڈالر کی امپورٹ ہو جاتی ہے، 3 دن کے بعد وہ ایس آر او بند ہو جاتا ہے. تو وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا کام ہو رہا ہے پالیٹکس سے. تو آپ جب تک اپنی پالیٹکس کو اور بزنس کو سیپریٹ نہیں کریں گے، جاپان کے اندر کوئی پولیٹیشین بزنس انڈسٹری کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے. باہر ملک میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیں آپ کے سسٹم، آپ کا اتنا شاندار سسٹم ہے کہ آپ کے سسٹم سے کوریا آج کہاں نکل گیا ہے. آپ کے سسٹم کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ جب ایوب خان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا اور جب اس میں ترقی ہوئی تو یہ کوریا والے ہمارے اس پلان کی نقل لینے آئے تھے کہ یہ آپ نے کس طرح سے ترقی کی، اور ہم وہ نقل ان کو دے کے خود عقل سے پیدل ہو گئے، اور کوریا والے کہاں پہنچ گئے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم تو آپ کا بہترین ہے، آپ کے پاس امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور آپ کے پاس امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس سسٹم آپ کا ایسا ہے کہ ہر آدمی آنے کے بعد چاہتا ہے کہ سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لے. زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسا کما لے؟ اسی طرح کہ انڈسٹریلائز کو آپ پریشرائز کرتے ہیں، پالیسیز چینج کرتے ہیں. جب پالیسیز آپ آئے دن چینج کرتے ہیں تو انویسٹر کا آپ کے پاس سے، آپ کے اوپر سے جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مشرف کے دور میں 60 روپے کا $1 تھا، کسی نے $1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر دی. جیسے ہی زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی، آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا، 30% ڈی ویلیو ہو گیا. اب وہ 60 روپے کا جو 80 روپے میں چلا گیا. اب وہ بیچارہ اگر اپنا پیسہ واپس لینے جاتا ہے تو بیٹھے بیٹھے غریب ہو گیا. 30% اس کی جو ویلتھ ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو باہر ملکوں سے پاکستانیوں نے جتنا پیسہ بھیجا ہوا تھا ان کی دولت بھی اسی طرح سے، صرف آپ نے ڈی ویلیوشن کی، آپ کا پیسہ بالکل کم ہو گیا، آپ کی دولت ختم ہو گئی. تو اس کے بعد سے آپ کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس سے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. لوگ آپ کے پاس مینوفیکچرنگ، تو اب آپ کے پاس اتنے سارے مسائل ہیں. ابھی جو ٹیلی فون آیا انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ اس کا سولوشن کیا ہے. سولوشن تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، ہم جو پالیسیز بنائیں اس کو کنٹینیوسلی لے کر آئیں. ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، ہمارے پولیٹیشینز جو بناتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں، وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی، جو ہماری جو لمٹ ہے ہم اس سے نکل کے ہر آدمی، ہماری قوم کا ایک اس میں یہ کہہ لیں کہ ہم اپنی لمٹ کے اندر صحیح ہونے کی کوشش نہیں کرتے. ہم بات کرتے ہیں چیف منسٹر کی، ہم بات کریں گے گورنر کی، ہم بات کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کی، ہم بات کریں گے پرائم منسٹر کی، لیکن ہم اپنی لمٹ کے اندر دیکھیں کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ بجلی بھی چوری کر رہے ہیں اور ٹیکس بھی چوری کر رہے ہیں، کنڈا سسٹم بھی ڈال رہے ہیں. تو خود ٹھیک ہونے کی کوشش کوئی نہیں کرتا، وہ بات کرتے ہیں صرف گورنمنٹ کو، حکومت کو ٹھیک کرنے کی. تو بیسیکلی سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی لمٹ میں رہ کے صحیح سے کام کرے. ویشیس سرکل ہے، یعنی ہر بندہ خراب ہے. کال ہے جی جناب. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا سا اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں. وہ تو پہلے سے بند پڑا ہوا، آپ سے ملانے سے پہلے سے. جی ہیلو، کیا نام ہے آپ کا؟ سر سید جنید علی. ذرا اپنا سوال بتائیے. سر سوال میرا یہ ہے کہ جو اتنے محب وطن پاکستانی ہیں ہمارے لوگ، کیا ان کے پاس اپنا پیسہ بہت کم ہے جو یہ ادھر ادھر سے ادھار لے رہے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह जरदारी साहब के पास इतना पैसा है, लेकिन ये आवाम को निचोड़ने के लिए इधर उधर भीख मांगते फिर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब के पास कम पैसा है? क्या इमरान खान साहब के पास कम पैसा है? लेकिन ये लोग अपने पैसा क्यों नहीं लगाते पाकिस्तान पे? दिलो जान देने के लिए पाकिस्तान पे तैयार है, पैसा लगाने के लिए पाकिस्तान पे तैयार नहीं है। ये सिर्फ अपनी तनख्वाहों का पैसा लेने जाते हैं, वहां से वो लेंगे, अपना पैसा पूरा करेंगे और चल देंगे। मुशर्रफ साहब इज द बेस्ट थे, उनकी सिर्फ बुराइयां बताई जा रही हैं, उनकी अच्छाइयां कोई टीवी एंकर तक नहीं बताते उनकी अच्छाइयां कि उनके साथ अच्छे काम ये भी थे। इतना सा मेरा सवाल है ये तमाम मीडिया वालों से भी। बहुत शुक्रिया जी, आपका पैगाम पहुंच गया। अच्छा भाई, आपने माशाल्लाह जो है बड़ी अच्छी निशानदेही की है। आपकी बात को मैं अवाम के लिए सम अप करता हूं। आपने बड़ी खूबसूरत निशानदेही की है। बेगम साहिबा, इन्होंने जो बात बताई है, इन्होंने कहा है कि हमने मईशत को और सियासत को मिक्स कर रखा है जी। और हमारी नाकामी की वाहिद वजह यह है कि हमारी जो मईशत है वो हमारी सियासत के ताबे है, और हर 2 साल बाद जब नई पार्टी आ जाती है तो वो पुराने जो भी सिस्टम माशी निज़ाम है उसको स्क्रैप करने की कोशिश करती है। और हम एक कंसाइनमेंट को क्लियर कराने के लिए एक SRO पास करते हैं, वो कंसाइनमेंट क्लियर हो जाता है, फिर अगले दिन वो SRO विड्रॉ हो जाता है। तो हमारी मईशत सियासत की ताबे हो गई है और सियासत हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं है। नतीजा ये है कि हमारी मईशत जो है वो डूबती चली जा रही है। ये आपका बहुत मतलब थोड़े से ये वक्त में बैठ के आपने जो एक इतनी बड़ी खराबी की निशानदेही की है, आई अप्रिशिएट इट, कि हमारी मईशत को सियासत से अलग कर दिया जाए, माशी निज़ाम चलता रहे, सियासतदान आते रहें, लड़ते रहें, एक दूसरे की टांग खींचते रहें। आपने क्या बताया कि जापान में 5 के 6 वजीर आजम बदल गए। बिल्कुल, एक ही गवर्नमेंट की, एक LDP उनकी एक पार्टी है, उसकी पार्टी के 4-5 वजीर आजम 5 साल में 4 साल में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उनकी मईशत पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि मईशत सियासत से अलग है। अलग है। बिल्कुल, आप हम आया देखें, एक बयान आ जाता है, निगेटिव बयान एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ देती है, दूसरे ने स्टॉक मार्केट आपकी बैठ जाती है। तो बेसिकली बात यह है कि हमारी सियासत पूरी तरह हावी हुई है मईशत पर। बेगम साहब, ये कुछ खुदकश हमलों ने भी हमारी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि एक बंदा जो है वो जैकेट में आता है और काम उतार के चला जाता है। नहीं, देखिए इसकी वजूहात भी तो आप देखिए कि बढ़ते बढ़ते ये आलम आ गया है कि वाकई इन्होंने लोगों ने जो कि बम बांध के जाते हैं और बग़ैर देखे कहाँ हैं क्या हैं, या मुसलमान हैं या कौन हैं, अपने लोगों को आप ये तो कहीं मजहब ना कोई दीन ना कोई कहीं किसी जगह नहीं पहले सुना गया। हाँ, फ़िलिस्तीन में होता था क्योंकि उनके अपने मुख्तलिफ वो थे, उनका अपना वो था, जो भी उनके मसाइल थे। लेकिन हमारे मुल्क में ये होना ये तो इतना नाकाबिले बर्दाश्त है कि कुछ कह नहीं सकते। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि बिल्कुल जितना कि अंधाधुन ये पूरा माशरा तब्दील हुआ है इन चंद सालों में, ये इसका जो है इसकी निशानदेही क्या करें, इसको तो हम बस सर पीट सकते हैं और क्या कह सकते हैं। मतलब सिर्फ हम खमियाजा भुगत सकते हैं। हाँ, और उसका क्या कर कुछ सकते हैं? सही नहीं कर सकते। सही हम कैसे करें जब हमारी पॉलिसीज ही नहीं है ऐसी, जब हम दूसरों के ताबे हैं, जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, उनके हुक्म मानते हैं, जब उनसे भीख लेके हम कशकोल फिरते हैं, तो उस वक्त हम नहीं सोचते हैं कि अब तो भीख भी नहीं मिल रही ना। नहीं, भीख मिल कैसे नहीं रही? आपको IMF दे देगा 4-6 महीने में। वो भीख थोड़ी है, वो तो पठान का सूद है। वो तो खैर पठान का सूद है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए तो भीख ही समझें अपने लिए। और भीख किस तरह? मतलब हम इस नियत से लेते हैं कि पेएबल व्हेन एबल। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर तो भीख ही हुई। भीख पेएबल व्हेन एबल। हाँ, और ये कि आप उनके नाम तब्दील करते रहे भीख के वो नाम। किसी ने पूछा कि ये कर्ज हंसना क्या होता है, तो उसका जवाब ये था कि